اسلام پر ہونے والے زیادہ تر اعتراض، شریعت میں لڑکی کو کم لڑکے کو زیادہ کیوں دیا گیا؟ قصاص کے اندر مرد کو کوئی مار دے اس کا قصاص پورا ہے، دیت پوری ہے، عورت کی کم ہے۔ پوتے کو میراث کیوں نہیں دی جاتی؟ طلاق کا اختیار مرد کو بھی دیا گیا۔ سمجھ آئی بات؟ ایسے ان گنت کے اعتراض ہے۔ آج کل ایک صدا رگری اور ایک اعلان ہو رہا، سب کو برابر کر دیا جائے، مردوں کو بھی عورت کو بھی، جو حقوق مردوں کے ہیں وہ عورتوں کو بھی۔ حالانکہ شریعت نے مساوات کی ہے، لیکن جہاں پر شریعت نے فطری تقاضے کی وجہ سے تھوڑا سا فرق کیا ہے، تھوڑا سا فرق کیا ہے۔ ایک عام مثال دے دوں آپ، میراث کے اندر مرد کو ڈبل ملتا ہے، عورت کو سنگل ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ 30 روپے اگر ہے، 20 روپے مرد کو ملیں گے، 10 روپے عورت کو ملیں گے۔ اب اگر اس کو ظاہری صورت سے دیکھا جائے تو ناانصافی نظر آتی ہے، عورت کو یا تو برابر ملنا چاہیے تھا یا 20 ملنا چاہیے تھا، لیکن اسلام کیا کہہ رہا؟ مرد کو 20 عورت کو 10 مثال کے طور پر۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ مساوات، ہم کہتے مساوات ہے، تم نے ظاہری آنکھوں سے دیکھا، اندر کی طرف نہیں گئے، ہم نے اندر سے دیکھا ہے، وہ اس طرح دیکھا ہے۔ اگر عورت کو میراث تو دی جاتی ہے، اس پر کسی کا شریعت نے حق کھلانے پلانے کا واجب نہیں کیا ہے، اس پر کسی کی ذمہ داری نہیں، اس پر کسی کا نان نفقہ نہیں، اس پر ماں باپ کو کھلانا واجب نہیں، اس پر بچوں کو کھلانا واجب نہیں۔ شریعت کہہ رہی اگر تو زیادہ بھی لیں گی تو کیا کریں گی؟ اس پر کوئی ذمہ داری نہیں، یہ مرد ہے، اس پر اس کے ماں باپ کو کھلانا واجب ہے، اس پر بیوی بچوں کو کھلانا واجب ہے، اس پر خود تجھے کھلانا واجب ہے، اس کے بھائیوں میں کوئی معذور ہے، کوئی اپاہج ہے، اس کو کھلانا بھی اس پر واجب ہے، اس کے ذمہ زیادہ حقوق ہے، لہذا اس کو میراث زیادہ دو۔ ابھی عقل کی بات ہے کہ ناقلی کی بات؟ آپ کو سمجھ میں آیا؟ ارے سمجھ میں آیا نا؟ کامن سینس کی بات ہے، یہ تو ایسا ہونا چاہیے، جس کے ذمہ زیادہ اخراجات اس کو پیسے زیادہ دو۔ سادی زبان میں کہو، جس کے ذمہ زیادہ اخراجات اس کو پیسے زیادہ دو، جس کے ذمہ اخراجات نہیں اس کو پیسے کم دو۔ ہر بات میں آپ کو انشاءاللہ ہر اعتراض سمجھا سکتا ہوں، لیکن اب وقت نہیں ہے، ایک نشاندہی کر رہا ہوں۔ یہ مساوات اسلام نے سکھائی ہے، لیکن کسی جگہ فطری تقاضے کی وجہ سے، کسی ریزن کی بنا پر کمی زیادتی کی ہے، وہ بھی مساوات ہے، وہ بھی انصاف ہے۔ گرچہ ایک معترضین اور یہ اسلام کے گویا کہ مستشرقین جو ہے اس کو نہیں سمجھ پا رہے۔ یہ تو وہ مساوات کا مسلک ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے مثال قائم کی، انصاف کی، اسلام انصاف کی تعلیم دیتا ہے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر کے گورنر ہے، پہلے گورنر حاکم عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بیٹا تھا ابن عمرو بن عاص، بڑا شہ سوار تھا، مصر میں کوئی پیچھے نہیں کر سکتا تھا، کوئی شکست نہیں دے سکتا تھا۔ ایک مرتبہ گھوڑ دوڑ تھی، اتفاق سے ایسا ہوا ایک بدو یہود، ایک عربی دیہاتی اس سے آگے بڑھ گیا اور جیت گیا، تو عمرو بن عاص کے بیٹے نے اس کو کوڑے سے مار دیا کہ میرے سے آگے کیسے بڑھ گیا، ہوتا ہے کہ اس بات نے مار دیا۔ اب وہ بدو اور عربی بڑا سہم گیا اور اس کے دل میں تھا کہ اسلام تو انصاف چاہتا ہے۔ اس نے حضرت عمر کو خط لکھا مدینہ المنورہ، کہا کہ حضرت ایسا ایسا ہوا، یہاں کے گورنر حاکم اور امیر کے بیٹے نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے۔ حضرت عمر نے فوراً جوابی کارروائی کی اور خط روانہ کیا کہ عمرو بن عاص حاکم کو اور بیٹے کو فوراً مدینہ حاضر کیا جائے۔ مدینہ لایا گیا، دونوں آئے، باپ ہے، صحابی ہے، امیر ہے، حاکم ہے، گورنر ہے اور بیٹا ہے۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ واقعتاً ایسا ہوا تھا کہ ہاں میں نے مارا ہے۔ حضرت عمر نے سارے مدینے کو جمع کیا، حضرت عمر سے کہا کہ آپ ادھر ہٹو۔ وہ عربی دیہاتی کو بھی بلایا گیا، اس کے ہاتھ میں توڑا دیا اور کہا کہ لے توڑا، جتنا اس نے مارا ہے تو بھی اتنا اس سے بدلہ لے۔ اللہ، وہ عربی کافر تھا، بدو تھا، دیہاتی تھا، اس نے جب حضرت عمر کا انصاف سنا کہا کہ نہیں، میں صرف اسلام کی تعلیم دیکھنا چاہ رہا تھا، اسلام میں کیا تعلیم ہے۔
کیا غریب امیر کا فرق تو نہیں ہے؟ کالے گورے کا فرق تو نہیں ہے؟ ہاں، کیا دیہاتی اور شہری کا فرق تو نہیں ہے؟ اب سمجھ میں آ گیا جو اعلان آقا نے حجۃ الوداع کے موقع پر کیا تھا۔ اور میرے صحابہ سن لو، اسلام میں کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں، اجمی کو عربی پر نہیں، گورے کو کالے پر نہیں، کالے کو گورے پر نہیں، اعلیٰ نسب والے کو ادنا نسب والے پر نہیں، ادنا نسب والے کو اعلیٰ نسب والے پر نہیں، فضیلت صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر تھے۔ ایک آدمی تھا، اس کو حضرت نے کسی بات کا حکم دیا، اس سے بجا نہیں لایا، ایک کام ہوگا۔ حضرت نے سزا کے طور پر کیا کیا؟ اس کا ٹکلا کرا دیا، بال کاٹ دی سزا کے طور پر۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر کا دور تھا، اس نے کیا کیا؟ وہ سارے بال جمع کیا اور فوراً مدینہ روانہ ہو گئے۔ عمر تو شکایت کروں گا جا کر، میرے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا، اور تاریخ گواہ ہیں وہ جیسے دربار عمر میں حاضر ہوا، مسجد نبوی کے پاس جیسی پہنچا، وہ اس کے پاس وہ بال تھے کپڑے میں، اس نے لا کر ایسا حضرت عمر کے سینے پر پھینک دیا۔ بال ایک امیر المومنین کے آنکھ پر کوئی پھینک دے، کیا منظر ہوگا؟ سارے صحابہ متعجب ہو گئے، یہ بال لا کر اس نے پھینک دیا، وہ بھی امیر اور حضرت عمر کے بدن پر۔ حضرت عمر کو غصہ نہیں آیا، حضرت عمر کے بارے میں خواہاں کا مشہور کر دیا تیز زیادہ، وہ فطری تیز نہیں تھے، یعنی جذباتی اپنے نفس کے لیے تیز نہیں تھے، اسلام کے اعتبار سے پابند، حقوق کے اعتبار سے وہ تو ہونا ہی چاہیے۔ حضرت عمر نے اس سے کہا کہ بھئی کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ حضرت میرا قصور نہیں تھا، لیکن امیر المومنین نے یعنی ہمارے حاکم نے قصور سمجھ کر سر کے بال کے ٹکلا کرا دیا، مجھے حق چاہیے۔ حضرت عمر نے فوراً خط لکھا، ابو موسیٰ اشعری کو بلایا، کہا کہ ایسا ہوا تھا کہ ہاں، سارے مجمع کو جمع کیا، اس کے ہاتھ میں اسرا دیا، کہا کہ تو بھی تیرے ہاتھ سے ابو موسیٰ کا حلق کرا لے، ٹکلا کرا لے۔ وہ بھی گویا کہ سہم گیا اسلام کی اس مساوات کو دیکھ کر، اس نے بھی گویا کہ اسلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ اور میرے جیالو، ایسی مساوات اسلام کے اندر، اس نے کسی پر ظلم نہیں کیا، اتیچار نہیں کیا۔ غسان کا نصرانی بادشاہ مکہ المکرمہ آ کر مسلمان ہوا، طواف کر رہا تھا، طواف میں چادر پر کسی عربی کا پیر پڑ گیا، چادر پر کسی طواف کرنے والے دیہاتی کا پیر پڑ گیا، جس سے چادر اٹک گئی، اس کو جھٹکا لگا، اس نے ضبط کر مارا اس کے چہرے پر۔ بادشاہ نے، غسان کا بادشاہ، غسان نصرانی بادشاہ، ضبط کر مارا، وہ جس کو مارا تو اس سے بھی دوسرے تماچا اس کی گال پر رسید کر دیا۔ اب وہ بڑا برہم ہو گیا کہ بادشاہ کو عام آدمی مار دے۔ حضرت عمر کے پاس گیا، کہا کہ عمر مجھے بدلہ دلوا دے۔ کہا کہ کس چیز کا؟ اس نے مجھے مارا ہے۔ اس کو بلایا گیا، واقعتاً مارا، کہا کہ ہاں پہلے اس نے مارا، بعد میں نے مارا۔ حضرت عمر نے کہا تل کا بھی تل کا، آپس میں برابری سرابری ہو گئی۔ وہ کہنے کہ میں بادشاہ تھا، میں بادشاہ تھا، بادشاہ کو مارا اسے۔ کہا کہ بادشاہ کیا، ہفتے اقلیم کا بھی بادشاہ اگر کسی پر ظلم کرے گا ہم اس کو ماریں گے۔ ہفتے اقلیم کا بادشاہ، 7 سلطنت کا بادشاہ بھی آ جائے، ادنا پر ظلم کرے ہم بدلہ لیں گے، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ تو کم وقت اس نے جب سنا واپس چلے گا، کافر ہو گیا۔ میرے عزیز سے بزرگوں دوستو، خیر میں کہنا چاہ رہا 2 باتیں آپ سے آج کہا۔ ایک امن و امان اپنے اندر پیدا کرے، اسلام کی تعلیم کو عام کرے، غلط اعتراضات، دہشت گردی وغیرہ وغیرہ جو ہم پر الزامات عائد ہو رہے ہیں، اس کا جواب دے، عملی جواب دے، نبی کی سیرت سے حدیث نکال کر اس کو شائع کرے، ہندی کے اندر اس کو آپ سینڈ کرے، شیئر کرے، تاکہ برادران وطن سمجھے۔ دوسرا مساوات جو آپ کو سمجھایا، اعتراضات جو ہو رہے اس کے تعلق سے بتایا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اسلام کو اپنا مذہب صحیح بنانے کے توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اطمینان قلب عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔